السلام علیکم ناظرین۔ ہاروت اور ماروت، یہ دو نام آپ نے فرشتوں کے سن ہی رکھے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں سنے انہیں بھی اور آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ بہت جگہ پر قصوں اور کہانی اور واقعات میں ان فرشتوں کا ذکر ہے، اور عام طور پر یہ بھی مشہور ہے کہ یہ لوگ دو فرشتے ہیں جو آسمان پر بیٹھے تکبرانہ انداز میں انسانوں کی آزمائشوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی آزمائش میں ڈال کر اور انسانی تمام انسیت اور جو انسان کے اندر جتنی بھی کشش ہوتی ہیں وہ تمام ان کے اندر ڈال کر انہیں زمین پر بھیجا۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ انسانی انہی کششوں کی وجہ سے یہ ایک عورت کی طرف مائل ہوئے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ان دونوں فرشتوں کے بارے میں کس ناموں سے ہمیں بتاتا ہے اور کیا انہوں نے کیا زمین پر آ کر وہ بھی بتاتا ہے، اور بائبل اور دیگر کتابوں میں ان کے بارے میں کس ناموں سے اور کیا ذکر ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے، اور ان یہودیوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہی کے دوران پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بائبل میں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، مگر وہ کسی کو نہ سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، لہٰذا کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال سکیں، حالانکہ وہ کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ناظرین، یہ آیت بیان کرتی ہے کہ بائبل میں دو فرشتے ہاروت و ماروت لوگوں کو جادو کا علم سکھانے کے لیے آزمائش کے طور پر بھیجے گئے تھے، لیکن وہ خود یہ تنبیہ کرتے تھے کہ اس علم کو غلط استعمال نہ کیا جائے کیونکہ یہ آزمائش تھی۔ بائبل، تورات اور انجیل میں ہاروت و ماروت کا ذکر ان کے ان ناموں سے نہیں ہوتا، چونکہ ناظرین ان کتابوں میں کچھ تبدیلیاں حالات کے حساب سے ہو چکی ہیں، تو اس میں فالن اینجل فرشتوں کے گرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ بخت نصر کے دربار میں جادوگروں اور نجومیوں کا ذکر ملتا ہے جو خوابوں کی تعبیر نکالتے تھے، جو کسی حد تک بائبل کے جادو سے بھی ملتا ہے۔ ہاروت و ماروت کا ذکر کچھ دیگر مذہبی اور تاریخی کتب میں بھی موجود ہے۔ یہودیوں کی کتابیں تالمود اور مدراش بائبل کے جادوگروں اور فرشتوں کے گرنے کی کچھ روایات میں ایسے قصے موجود ہیں جو ہاروت و ماروت سے ملتے ہیں، اور کچھ روایات میں ذکر ہے کہ فرشتے انسانوں کی برائیوں پر اعتراض کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیجا تاکہ وہ خود آزمائش کا سامنا کریں، اور وہ خود بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ اسلامی روایات اور تفسیری کتب میں کچھ روایات میں ذکر ہے کہ ہاروت و ماروت کو زمین پر آزمائش کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی۔ تو ناظرین، ہاروت و ماروت کا واقعہ ایک آزمائش سے متعلق ہے جو جادو کے علم سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جادو کا علم آزمائش تھا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ بائبل اور دیگر یہودی مسیحی کتب میں ان فرشتوں کا ذکر ہاروت و ماروت کے نام سے نہیں کیا گیا، لیکن فرشتوں کے گرنے اور جادو سے متعلق کچھ مشابہتیں موجود ہیں۔
یہ موضوع زیادہ تر تفسیری روایات میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل کے بعد سب سے بہترین کلام حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لہٰذا احادیث کی تمام کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاروت و ماروت کے متعلق کوئی مستند روایت نہیں ملتی۔ تو ناظرین، سب سے مقدم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کی پاک آیت ہے۔ باقی روایتیں سب ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، لیکن کلام پاک اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا اور برحق ہے۔ ناظرین، یہ تھی ایک چھوٹی سی کوشش۔ ہمارا کام ہے صرف ریفرنس کے ساتھ پڑھ کر آپ ناظرین تک پہنچا دینا، باقی کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ایسی تحقیقی، تہذیبی اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کا آپ کو موقع ملتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔